الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض احمد صدیقی نقشبندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم نبی پاک کی حیات طیبہ پر گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تعدیم زندگی جب تک خدا نے حیات کی صحیح کرتے رہیں گے۔ ہمارا جو آج کل سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کے اوپر گفتگو شروع کی ہوئی ہے۔ ہم کافی کچھ باتیں اللہ کے فضل سے کر چکے ہیں اور آج اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اللہ پاک کی مدد سے کچھ اور باتیں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جس طرح اللہ کرے آپ وہ میری گفتگو پچھلی سنی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ذوق بھی بڑھے گا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے جو شان ہے اللہ کے فضل سے ہم اسی کو پروموٹ کرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا پچھلا سا حصہ جو ہے اس کے سارے جو ہے نا، میں نے 17 فضائل ان کے اللہ کے فضل سے ڈھونڈ کر رکھے ہیں اور انہی کے اوپر ہی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہر دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر جو بیک سائیڈ ہماری ڈی وی ڈی ریلیز ہوگی نا، اس کے بیک سائیڈ پہ اوپر جو کچھ بھی ہے نا، یہ ساری ہماری گفتگو انہی کے اندر ہی ہوگی۔ اور پچھلا حصہ میں جو میں بات کی ہے میں نے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی اور بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس میں تو 11 نمبر پہ بات آئے گی 5 خواتین 2 مردوں کو کافروں کی غلامی سے آزاد کرانے میں اول، اور دوسرا جو پچھلا حصہ میں نے کی تھے نا، مکہ مکرمہ میں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بنانے اور العنان نماز ادا کرنے میں اول۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا میں آپ کے سامنے یہ علی گفتگو اللہ کے فضل سے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ وہ کون سی ہے کہ پچھلا حصہ جو تھا نا، میں نے بات کی تھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے نا ایک مسجد بنائی گھر میں ہی اور نماز ادا کرنی شروع کرتی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہاں تک میری بات چیت شروع ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی۔ اب اسی کو اللہ کے فضل سے میں آگے
بات چلانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی اور میری وہ جو پچھلا حصہ ہے اس کا تواتر جو ہے نا وہ اس گفتگو کے ساتھ شامل ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے دروازے پر مسجد بنائی اور نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ یہ والا تھا ابن اسحاق پیج نمبر 273 سے۔ میرا اینڈ جو تھا نا، اللہ کے فضل سے بہت تفصیل سے میں نے پچھلے حصے میں بات کی ہے۔ اس کا ہیڈنگ تھا تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، اور یہ بھی فضیلتی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ آج میں پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ نماز ادا کرنے شروع کر دی اور وہیں تلاوت قرآن کریم کرنے لگے۔ چونکہ جناب حضرت ابو بکر صدیق خوش آواز تھے، آپ کی آواز میں رقت بھی تھی، اور جب آپ تلاوت کرتے تو لوگ جمع ہو جاتے اور تلاوت قرآن سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور قریش کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو جناب حضرت ابو بکر صدیق تلاوت سن ابو بکر صدیق اللہ اکبر۔ قریش کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو جناب ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے، تم لوگوں کو بھٹکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لا رہے ہو۔ یہ میں تصور آپ کو دے دیا، پچھلے حصہ میں نے یہی بات کی تھی۔ آج میں نے جو ہے نا، جب آپ تلاوت کرتے تو لوگ جمع ہو جاتے اور تلاوت قرآن سن کر ان لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی۔ یہ والی جو فضیلت میں نے آپ کو پچھلے حصہ میں بہت ایکسپلین کی ہے، اللہ کے فضل سے یہ والا جو عضو تھا نا، آج میں اس کے اوپر تھوڑا مزید آپ کو بات بتاؤں گا۔ یہ بھی خدا کی ایک مخفی بات ہے، خدا کی عطا کی ہوئی بات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ جناب صدیق کے اندر یہ عضو جو تھا نا نماز پڑھانے کا، یہ کس طرح آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو خوش آواز جناب صدیق تھے، اسی طرح آپ کے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے۔ چونکہ کسی اور کے صحابی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے، جو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ اسی طرح ہی گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے اور بلند آواز تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے میری پچھلے حصے میں گفتگو کی ہے۔ آج میں وہ آپ کو پروف دینے لگا ہوں کہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش آواز تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے جو پچھلا حصہ میں کفر کے زمانے میں نماز پڑھانی شروع کی ہے، یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اپنے اندر لانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح صحاب کہتے تھے نا، روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے کہ نبی پاک نے پوچھا بھی آپ کو کیا پرابلم ہے، بڑے کمزور لگ رہے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جس طرح آپ کرتے ہیں ہم آپ کی سنت ادا کریں، جس طرح آپ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اتنے کمزور، انہوں نے کہتا ہے صحابہ آپ کو پتہ ہے مجھے کون کھلاتا ہے؟ اللہ جل جلالہ ومن والہ۔ میں نے آپ کو حجت بیان کر دی۔ اب جو ہے نا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بھی ویسے ہی کیا۔ آج میں وہ والا عضو، وہ والی نبی پاک محمد رسول اللہ کی وہ شان، جس طرح وہ تلاوت کیا کرتے تھے نا گھر میں، اسی طرح جناب صدیق نے جو کی ہے نا، یہ آپ کو اس بات کے ساتھ ملاؤں گا۔ پچھلا حصہ میں سنیں، اللہ کے فضل سے آپ کا سینہ جو منور ہوگا اس بات سے، اور خوش آواز ہونا یقیناً یہ والا چیز ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی ہمارے مطالعہ سے اس طرح کی بات نہیں سو گزری، جناب مولا علی کی گزری ہے، جناب حضرت عثمان کی گزری ہے، جناب طلحہ تو سارے بعد میں آئے نا جناب، اسلام تو ساروں نے بعد میں کیا۔ مولا علی ہے اسی وقت کے جب کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، بچوں میں اور بزرگوں میں جناب حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ والی اس میں کوئی کنفلکٹ والی بات ہم نہیں لانا چاہتے، میں آپ کو وہ شان بتائیں، فضائل بیان کرنے لگے ہیں کہ جس طرح
یہ والا کام بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ میں افضل ہے نا پھر اس بات کہ جس طرح آپ کے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے، اسی حصے کو اسی طرح انہوں نے اپنایا۔ بھئی بات تو وہیں سے ملی نا، جناب صدیق جو چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے وہ ان کو بات کہاں سے ملی؟ بات بتا دوں نا وہ کیا تھی۔ ایک دفعہ کچھ لوگ اللہ کے فضل سے ملنے کے لیے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے جناب عمر فاروق کو، بھی کہتے ہیں آپ میں سے خلیفہ راشد کون ہے، وہ امیر المومنین کون ہے؟ وہ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے جو خلیفہ ہیں چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چٹائی کا تصور کہاں سے آیا؟ آقا دو جہاں نے زندگی میں کر کے دکھایا نا، تو وہ چٹائی کا سلسلہ پھر تبھی آیا نا جس طرح ان کے محبوب کرتے تھے، اسی طرح ہی تابعین تو صحابہ نے کیا، پھر تابعین نے تبع تابعین نے، یہ زہد و تقوی نبی پاک نے جو زندگی میں کر کے دکھایا ہے نا، یہ والا تواتر عام ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے، یقیناً بین ہی حضرت ابو بکر صدیق کی پچھلی گفتگو میں تھی۔ آج میں آپ کو وہ شان بتاؤں گا کہ آپ کے میرے پیارے محبوب گھر میں تلاوت کس طرح کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جب تلاوت کرتے تھے کافروں پہ، ان کے ذہنوں پہ، ان کے اندر وہ والا رکت کا عزو ہے نا، ان پہ بھی چھاری ہو جاتا تھا۔ یہ والا وہیں سے بات کی نا صدیق اکبر کو شان دیکھیں نا، اگر کسی اور کا اس میں حصہ نہیں ہے تو جناب صدیق اکبر کی شان تو دیکھیں نا، انہوں نے کر کے دکھایا اور اسلام دین کو تقویت ملی اور مسلمان اس وجہ سے بھی کیے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی خوش آواز بنایا، جس طرح آپ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے خوش آواز، اتنی خوبصورت آواز تھی آقا دو جہاں محمد، اس نبی پاک کی ذات اقدس کے صدقے اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کو بھی خوش آواز بنا دیا۔ میں نے پچھلے سے میں بات کی ہے نا، اللہ اکبر، یہ والی بات میں نے بتا دی۔ اللہ اکبر، میرا وعدہ تو تھا، اللہ اکبر، یقیناً میں جو ہوں نا، پھر اسی بات کو ابھی پہلے کر لے، تو میں نے پچھلا حصہ میں وعدہ کیا تھا کہ میری بات چیت شروع ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کا خطاب کیسے ملا۔ اللہ کے فضل سے میں بعد میں کر دوں گا، یہ پہلے جو میں نے ابھی بات شروع کر دی ہے نا، کون سی بات؟ یہ والی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلاوت گھر میں کیا کرتے تھے، جناب صدیق اکبر نے بھی اسی طرح ہی مکہ مدینہ میں اس کفر کی بستی میں وہ بھی گھر میں کیا کرتے تھے۔ مسجد تو بننے نہیں دی جناب علی، کسی نے مسجد کا تصور وہ کافر آنے نہیں دیتے تھے۔ خانہ خدا تو تھا نا ان کے جد امجد کا، لیکن مسجد نہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے نا ناظرین، نہ ہی ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ مسجد بننے نہیں دی، پھر گھر میں تلاوت شروع، اگر مسجد ہوتی تو پھر مسجد میں تلاوت کرتے۔ یہ بھی خدا کی طرف سے ابھی ہمارے ذہن میں بات آئی ہے، گھر میں تلاوت کرنے کا یا نماز پڑھانے کا تصور اگر مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ اکبر، تو پھر ان کا کیوں نہ ہوا؟ اللہ اکبر، مسجد میں پڑھتے نا، یقیناً مسجد نہیں بننے دی انہوں نے، نبی پاک بھی گھر میں پڑھتے تھے، اور اسی بات کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے رسول کے صدقے جناب اللہ پاک نے صدیق اکبر کو بھی دے دی وہی بات، اور وہ میں نے بات پچھلا حصہ کر دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ والی بات کرنے لگا ہوں جو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلاوت کیا کرتے تھے نا، جس کی اس کی وجہ سے اللہ پاک نے صدیق اکبر میں بھی بات ذہن میں لائی، تو انہوں نے بھی اسی طرح شروع کر دی دین کی تبلیغ جس طرح انہوں نے کی تھی۔ آج میں وہ بات آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ رب زدنی علما، یا اللہ، یہ والی وہ باتیں ہیں جو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ساتھ جنہوں نے اپنے لمحات گزارے ہیں نا، آقا دو جہاں انہی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ لمحے گزرے ہیں نا اسلام کے لیے جناب صدیق اکبر کے اور آپ کے میرے پیارے محبوب کے جو گزرے ہیں نا، تبھی بات ہو رہی ہے، وہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ یہ والی بات بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ابن اسحاق
آپ کو ہر دفعہ امیج اس لیے دکھا دیتا ہوں کہ کوئی کنفلکٹ نہ رہے. ہم نے زبانی تو بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کی عطا کی ہوئی. یہ بھی جو آج جو بات کرنے لگا ہوں یہ بھی خدا کی عطا کی ہوا عضو ہے, خدا کا عطا کیا عضو ہے. جو میں نے بتایا کہ جس طرح آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے تو اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کفر کے زمانے میں شروع کی. وہ ابن دغنا جو تھا اس نے جو کہا تھا کہ میں نے آپ کو امان دے, مدینہ ہجرت کر کے چلے جانے لگے تھے نا. اب میں وہ والا امیج دکھا دیتا ہوں. یہ ہے سورۃ رسول پاک, دنیا کی سب سے پہلی کتاب لکھی جانی. اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پیج نمبر ہے اللہ کے فضل سے پیج نمبر ہے 232 سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو وہ تصور دینے لگا ہوں. کون سا تصور؟ یہ والا تصور کہ اس وقت تھوڑا سا معاشرہ جو تھا نا دین کا, جس وقت یہ تلاوت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے نا, اس وقت کا پیچھے بھی میں نے دیا. اب نبی پاک کا وہ اس بھی آئے گا کہ جب وہ کرتے تھے کتنی مشکلات میں وہ ہمارا دین اسلام گھیرا ہوا تھا. اللہ اکبر. ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانا نہ کھاتے اور کسب معاش کے لیے دوسروں کی طرح بازاروں میں نہ جاتے. اللہ اکبر. یہ والا بھی ایک عضو تھا نا کہ ہمارے جیسے ہی ہے نا, تو اللہ پاک نے ان کے جیسے بنا کے بھیجا نا. پر بھیجا پیغمبر جیسے ہیں, پر آپ کو اس بات کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جیسے ہیں. سمجھ لینا اس بات کو, سمجھ آئیے آپ کو یہ بات کیا ہے. کافر یہ سمجھتے تھے اگر یہ پیغمبر حق ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانا نہ کھاتے. فرشتے کھانا نہیں کھاتے, یہ تو کھانا کھاتے ہیں. اور کسب معاش کے لیے دوسروں کی طرح بازاروں میں نہ جاتے. کافروں کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ پاک بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ والی اس وقت کی بات ہے جب نیا اللہ نبی پاک کو حکم ہوا ہے خدا کا کہ اے میرے پیارے, سب سے پہلے اپنے قرباداروں کو دین حنیف کی تبلیغ دو, یعنی کہ ان کے اندر جو بت پرستی کا عضو آ چکا ہے وہ والا خارج کرو. کون سا؟ کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا. یہاں رکیے نا, آگا ہے اللہ کے سوا, یہاں ذرا سٹاپ کرے. کوئی معبود نہیں کہ اللہ صرف, یہ عضو ہے نا کلمے کا لا الہ الا اللہ. لا الہ میں رکیے, لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو بت پرستی ہے نا اس کو چھوڑ کر یہ والا اقرار کر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں. اللہ اکبر. اب میں آپ کے سامنے پہ اللہ پاک نے رب تعالیٰ نے یہ والا جو بات کہی ہے نا, فرشتوں ایسے ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں, بازاروں میں بھی جاتے ہیں. قرآن اللہ پاک نے رب تعالیٰ نے قرآن میں تعالیٰ نے فرمایا, ترجمہ آیت نمبر 20 سورہ فرقان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو بتا دیجئے کہ رب کریم فرماتا ہے ہم نے ما سبق میں جن انبیاء کو مبعوث فرمایا, یعنی کہ پچھلے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ فرشتے نہ تھے. اے میرے محبوب ان کو کہہ دو جو پہلے پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں وہ بھی فرشتے نہیں تھے, وہ بھی حضرت انسان ہی تھے. کیونکہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا نا کہ مخلوق ہوگا تو آدم علیہ السلام کی اس طرح کی مخلوق ہوگی جس طرح کا سٹرکچر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی فرشتے نہ تھے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ بولے پہلے جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں جن کا تم جانتے ہو, تم کا ذکر بھی کرتے ہو, نوح علیہ السلام بھی آ چکے, ابراہیم جن کی تم پشت ہو, کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام جو وہ کو فرشتے تھے؟ نہیں, وہ بھی حضرت انسان تھے نا جو آپ کے جد امجد ہے, جس طرح کے وہ تھے اسی طرح کا پیغمبر اب میں نے آپ کے اندر مبعوث کیا ہے. اللہ اکبر.
فرشتے نہ تھے بلکہ انسان تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک اس قرآن کی آیت میں کافروں کو اس جواب کے بارے میں جو کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے بھی تو ایسے پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت انسان نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام حضرت انسان نہیں تھے، یقیناً تھے، اور اسی طرح کا میں نے اپنے محبوب کو بھی اسی طرح کے بنا کے بھیجا ہے۔ طرح تو ہے پر کہنا واجب نہیں ہے کہ ہمارے طرح کے ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ جبکہ تم بھی کھانا کھاتے ہو اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بازار جاتے ہو۔ اللہ پاک اس قرآن کی آیت میں وہ بتا رہے ہیں، اور اس دور میں کسی امت نے اس دور کے، اللہ کتنی بڑی بات آنے لگی اس قرآن کی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں کہتے ہیں کہ اس دور میں کسی امت، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، حضرت انسان تھے نا، جو سٹرکچر ہے وہ حضرت انسان کا ہی تھا نا، سارے پیغمبروں کا۔ کسی امت نے اپنی زبانوں پر، یعنی کہ جس طرح یہ آپ کو حجت کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنی زبانوں پر ایسی طعن آمیز باتیں نہ لائیں۔ وہ پہلے جو گزر چکے ہیں، اللہ پاک اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ والے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، انہوں نے انتہا کر دی ہے آپ کی ذات کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں نا، یقیناً پہلے امتوں کے لوگوں نے یہ والا سوال نہیں کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے نا جی، اللہ اکبر، اور اس طرح کی تنقیس نہیں کی جس طرح یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت بھیج کر اللہ جل جلالہ نے آپ کے میرے پیارے محبوب کو ڈیفینڈ کیا۔ اللہ اکبر۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو اس کے لیے مناسب یہ ہوتا تو ان کے پاس زر کا ذخیرہ ہوتا، بہت امیر آدمی ہوتے، لینڈ لارڈ ہوتے، کوئی بادشاہ ہوتے، کوئی جیسے اپنی رعایا کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کافر کتنے، ان کی باتیں آپ کے سامنے متصور دے رہا ہوں ذرا۔ اللہ اکبر، زر کا ذخیرہ ہوتا۔ اس اعتراض کا جواب رب کریم نے سورہ فرقان کی، دیکھو اللہ پاک بھی تو ہر جگہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اپنے محبوب کو، تو محبوب نے کام بھی تو خدا کا ہی کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 میں اس طرح دیا کہ ترجمہ رب کریم بڑی برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے بہتر بنا دے ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے لیے اونچے محل بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس بات کے جواب میں کہ ان کے پاس زر کا ذخیرہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سے مراد لے لینا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ اکبر، اگر محمد صلی اللہ کے ہوتے، مانتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس بہت مالدار ہونا چاہیے تھا، ان کو زر کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو اس ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کے لیے اونچے محل بنا دیے۔ محل بنا دیے۔ اللہ چاہتا تو آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی میں بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ والا میں تصور اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی پاک کا وہی زمانے کی بات ہے نا، جب یہ کافروں نے قرآن سننا ہے تو ان پہ رکت طاری ہو جانی ہے۔ یہ والا گھر میں جو تلاوت حصہ ہے، شروع سے اس بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کو ویژن مل جائے اس بات کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو زمانہ تھا نا وہ کس طرح تھا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو ہے، اللہ اکبر، اگلی بات جو ہے، امیہ بن عبداللہ بن امیہ نے کہا، اللہ اکبر، اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ ہم کفار قریش ان پر ایمان لے آئے تو ان کو چاہیے۔ ایک اور بندے نے مشکلت نے ایک نبی پاک پر اعتراض کیا، وہ یہ تھا کہ وہ آسمان کی جانب ایک سیڑھی لگا کر آسمان پر جائیں۔ اس نے حجت کی نا، حق دو جہاں محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر اعتراض کیا، اور وہاں سے 4 فرشتوں کو لائے
جو ان کی نبوت کی گواہی دیں. اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کا سچا رسول ہوں تو 4 فرشتوں کو لائیں اور ان کی نبوت کی گواہی دیں. اس موقع پر رب کریم نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے. رب کریم نے سورہ اسرا کی آیت نمبر 93 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر جائیں، ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہ لائیں گے. اگر آپ اے پیارے اگر آپ ایسا کر بھی دیں گے نا، آپ کا اگر سونے کا گھر بھی ہوگا، اگر آپ آسمان کی طرف چڑھنے بھی لگیں گے تو ایمان نہ لائیں گے. انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. اللہ اکبر. ان کافروں کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. جب تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتارے جس کو ہم پڑھیں، اے نبی کریم آپ ان کافروں کو بتا دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں بلکہ بشر اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں. لا الہ الا اللہ. وہ ہے نا وہ کلمہ پڑھاتے ہیں نماز میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. جب نماز میں پڑھتے ہو نا، ہے نا، یہ دوسرا کلمہ ہے نا جناب. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ تھی شرک. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لا الہ الا اللہ اگر پڑھنا ہے تو پڑھو، اللہ کے سوا بت چھوڑ دو، کوئی معبود نہ مانو، اور یہ بھی مانو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تھی بات. اس قرآن کی آیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ اگر آپ تبلیغ سے آپ اپنا مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بہت سی دولت دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. اور حریضہ سرائی پر رب کریم نے سورہ سبا کی ہر قدم پہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے محبوب کا تحفظ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. اللہ اکبر. آیت نمبر 47 میں فرمایا، جس کی تشریح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرما دیجئے، اللہ اکبر، فرما دیجئے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر مجھے بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، یعنی کہ تمام امور پر گواہ ہے. ان کافروں کی روح قدس حضرت حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف مقامات پر آیات نازل فرما کر ان کافروں کی باتوں کی تردید فرمائی، اور کفار قریش کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ در حقیقت نبی برحق ہیں. جو وہ فرماتے ہیں وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض کے باوجود حسد، شفاعت اور کافروں کو دامن گیری رہی، عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہ لا سکے. اللہ پاک نے قدم قدم پر آپ نے محبوب کی ہر بات کا جواب دیا، لیکن کافروں کا دل تو جیسے تھے نہ ویسے کی رہے، کسی نے ایمان نہ لائے. اللہ اکبر. منکرین جو ہے نا،
ان کا وہ اس میں پیش کرنے لگا ہوں جب نبی پاک تبلیغ کرتے تھے. یہ والی باتیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو آپ اپنے محفوظ رکھیں نا ذہن میں. اگلا ہے منکرین اسلام کا اعتراف اور شکست. مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرتے تھے. ہم نہیں مانتے. اللہ اکبر. اس میں زیادہ عضو یہ تھا آپ ہم ہی میں سے ہیں, ہمارے جیسے ہیں. اللہ اکبر. پھر جیسے نہیں اللہ پاک نے پھر ہمت دی نا, ان جیسوں نے کلمہ پڑھایا نا, اپنی رسالت کی اقرار کرایا نا, پھر سب نے کیا تو ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا کسی جگہ پہ ہے غیر اسلام سعودی عربیہ وغیرہ میں, عرب میں پورے میں, وہ جو چپوشیں تھیں آپ کے میرے پیارے محبوب نے کی ہیں, آج تک ان کا اثر دیکھ لینا. اللہ اگر ایسا نہ ہی ہوا ہوتا تو یہ والا انتظام اس طرح کا تو نہ ہوتا. اللہ اکبر. اب کفار قریش اپنے ہتھ کنڈوں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی کاموں میں خل اندازی نہ کر سکے, جب تبلیغ کرتے تو ان میں اللہ پاک نے ہر جگہ ڈیفینڈ کیا, تو آپس میں کہتے ہیں دوستو ہم حجت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو نہ کر سکے. اب مناسب یہ ہے کہ ہم ان کو باتوں کی طرح ان کی باتوں کی طرح کان بند کر لیں, بات سنیں ہی نہ, جو وہ بات کہیں اپنے کان بند کر لیں. اللہ پاک کا جو کچھ وہ کہتے ہیں نہ سنیں, البتہ ان کی باتوں کا مذاق اڑائے. اللہ اکبر. اور ان باتوں کو باطل گردنے باطل شاید اس طرح ان پر غلبہ ان کے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں توبہ نعوذ باللہ اپنے ہمارے پیارے محبوب کے اگینسٹ جو لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے یہی ہے نا کہ یہ محمد رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں سچ نہیں ہے. اس طرح کی ہم کوشش کریں. کوئی آگے دیکھیے نا کہ آپ کو انشاءاللہ ذوق آئے گا, تھوڑا تھوڑا سنتے جائیں نا. وہ والا تصور میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن رب کریم نے اللہ پاک بھی تو دیکھ رہے نا اپنے محبوب کو, کسی جگہ پہ بھی ہر بات کا اللہ جل جلالہ نے جواب دیا ہے. رب کریم نے کافروں کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اب جو ہے نا ان کا یہ ارادہ ہے, اے پیارے ان کا اب یہ ارادہ ہے, یقیناً یہ آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے. اللہ اکبر. اور آیت کریمہ نازل فرمائی اس قرآن کو نہ سنو. وہ جو بات کافر کرتے ہیں اور قرآن حصہ ہے نا آپ کے میرے پیارے محبوب کی زندگی کا, وہی بات آ رہی ہے نا اس قرآن کی آیت کے ترجمے میں. اس قرآن کو نہ سنو, وہی بات جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے. وہ کافر کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ ان کو سنو تو ہمارے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہی حجت آ گئی کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے, وہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو, ہمارا اندر سے دل ڈولنا شروع کر دے گا. 2-4 دفعہ ہم نے مزید سن لیا, ہم جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے. پڑھے نا صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, اپنے پیارے محبوب کی ذات پر پڑھے نا. اب یہ والا عضو جو پچھلے عضو سے میں ملانے لگا ہوں, یقیناً سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی آپ کے میرے پیارے محبوب کے ساتھ منسلک ہے. سب صحابہ کی منسلک ہے بھائی, شان صحابہ کی اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہے نا. جب تک ان کی ساتھ کے یقیناً ان کی بات اس میں ہے, پر پچھلے حصے میں ہے. اب میں وہ بڑی بات اپروو کرنے لگا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, تو اس طرح اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے پہلی مسجد بنائی اور نماز تلاوت شروع کر دی نا. سمجھ آ گئی ناظرین. اگلا ہے اس قرآن کو نہ سنو, اس کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرے تو شور مچاؤ, شاید اس طرح تم پر غالب آ جائے. یعنی کہ اللہ پاک نے اس کا سارا کچھ جو ان کا ارادہ تھا نا وہ والا اس قرآن کی آیت میں نازل کر دیا. سورہ ہم سجدہ آیت نمبر 26. اس موقع پر مذاق اڑاتے ہوئے ابو جہل نے کہا 19 فرشتے دوزخ پر متعین ہیں, کل تم ان سے عاجز آ جاؤ گے. دیکھو کہ تم میں سے 100 افراد کو ان میں سے ہر ایک کو قبضے میں لے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جو ہے نا ایک بڑی خوبصورت بات اسی پیج نمبر ہے 233 پر بڑی خوبصورت بات آنے لگی ہے.
اب وہ والا بات شروع ہونے لگی ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی انفرادیت، جس نے بھی کام کیا ہے نا، اگر جناب حضرت ابوبکر صدیق نے گھر میں مسجد بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا کر مسلمانوں کو دین حنیف کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے تو ان کا حصہ ہے نا جناب. کیوں جی ناظرین، انہی کا حصہ ہے نا. جس نے کیا ہے بات تو اسی کی ہوگی. اگر کوئی ہم اپنے پاس سے بات تو گھر تو نہیں سکتے نا. جس طرح ہمارے مطالعہ میں سامنے کچھ چیز آتی ہے تو وہی پیش کریں گے نا. اگر حضرت عثمان کی ہو، حضرت عمر فاروق کی ہو، مولا علی کو، عبد الرحمن بن عوف کی ہو، دوسرے صحابہ کی ہو، اگر کسی کی ہو تو بات پہ پیش کریں نا. اگر ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے لائیں؟ دیکھیں نا جی لوگ کو صحابی ہیں نا، جناب سیدنا امیر معاویہ، حضرت عثمان جنہوں نے قرآن اکٹھا کیا ہے، اگر ان کے نصیب میں یہ والی بات نہیں آئی، اگر انہوں نے ایسا عزم نہیں اختیار کیا دین حنیف میں آنے کے بعد، دین حنیف میں حضرت عثمان آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے تھے، میں آپ کو آگے پروو کروں گا. اب ان کے حصے میں اگر یہ بات نہیں آئی نا تو اس میں پھر بات وہی ہے نا، ہم اپنے پاس سے بات تو نہیں کر سکتے نا. جس طرح جس نے بھی ساتھ دیا ہے نا، جس نے سے بھی بات کی ہے نا تو وہی بات کر سکتے ہیں نا. اللہ اکبر. اگلی میں بات آپ کو سامنے جناب عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے نا جناب، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح کی ہے، اس طرح ان کے اندر بھی دل میں خواہش پیدا ہی نا. اب ان کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود کی انفرادیت، یہ والا موضوع ہے پیراگراف کا. جب کفار نے یہ طے کر لیا کہ اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے تو طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور تلاوت قرآن فرماتے. اب بات سن لیں، یہی بات جو نبی کا پاک کی آپ کے آواز آ رہی ہے، یہی بات پچھلا حصہ میں تھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کی تلاوت گھر میں شروع کر دی. یہ والے آتے تھے تو حرم شریف ہی ایسی کی جگہ تھی جب نبی پاک وہاں آتے تھے نماز پڑھتے تھے نا. مسجد وغیرہ کوئی نہیں تھی، یقیناً ہمارے مطالعہ سے نہیں نکلی، ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن مکہ میں صرف ایسی جگہ تھی ایک عبادت کی جو حرم شریف تھا. اللہ اکبر. تلاوت قرآن مجید فرماتے تو کفار دور کھڑے ہو جاتے، نزدیک نہ آتے، کیونکہ قرآن کی جو آواز تھی، نبی پاک کا اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ وہ قریب آنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی ان کی. ہم جائیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، یہ عرف تھا نا ان کے. ہم یہ لات و ضمن آپ کو چھوڑ دیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. تاکہ تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں نہ آئے، دور کھڑے ہو جاتے. کہاں پہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز کے لیے کھڑے ہوتے. یقیناً نماز جو ہے نا حرم شریف میں ہی نبی پاک آ کے پڑھتے رہے ہیں، تو آپ بھی وہیں ہوتا رہا. ساری دینی ایکٹیویٹیز جو تھی نا خانہ خدا میں آ کے ہوتی رہی. اب یہ والا یہاں پہ تصور تو نہیں ہے. نماز یقیناً یا گھر پڑھتے تھے یا پھر حرم شریف میں پڑھتے تھے یا پہاڑوں کی اور میں پڑھتے تھے یا چھپ کے کسی کے گھر میں پڑھتے تھے. علانیہ نماز مسجد انہوں نے کافروں نے بننے ہی نہیں دی، اس موقع ہی نہیں آنے دیا. دیکھنا جی آپ کے سچے رسول، آپ کے میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ. یہاں پہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک بات آ رہی ہے. جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہی اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ مسجد قباء، دو قبلے والی مسجد اسی وقت ہی پہنچتے ساری تعمیر کی ہے. کیوں جی؟ اور آپ کے میرے پیارے محبوب کے دل کے اندر اثر نہیں تھی مسجد بننے کی. نماز اعلانیہ یقیناً ہوگی نا، تبھی تو پہلا عضو بھی ہے مدینہ میں تشریف آوری اسی دن ہی ہوئی ہے. تو اسی وقت ہی سب سے پہلے صحابہ نے، سارے صحاب جو تھے نا مدینہ کے انصار اور مہاجرین نے مل کے سب نے پہلی مسجد قباء جو تھی نا تیار کی ہے. کیوں جی؟ ان کا دل نہیں کرتا ہوگا. اب اس بات سے ملا لینا بات، حرم شریف میں صرف عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی مسجد وغیرہ بننے نہیں دی. نبی پاک نے دوسرا کام ہی نہیں کیا جناب. جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلی مسجد قباء، اہل علم سے مختلف حافظوں کی مدد سے آپ تک یہ بات پہنچ چکا ہے. قباء جو پہلی مسجد ہے اسلام کی جہاں پہ پہلا جمعہ پڑھایا گیا. بات مل نہیں رہی اس بات سے. اللہ اکبر.
اگر کوئی قرآن کریم سننا چاہتا تو ان کافروں کے ڈر سے ایسا نہ کر سکتا. اب دیکھیں یہ بھی کچھ دیکھیں کہ جو کافر تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید سے جب تلاوت کرتے تھے حرم شریف میں آقا تو دور کھڑے ہو جاتے، ان کی آواز دیکھتے رہتے تھے کہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، لیکن نزدیک اس لیے نہیں آتے تھے کہ ہمارے کانوں تک قرآن کی جب آواز پڑی نا تو اللہ کا کلام ہے اور ان کی خوبصورت آواز جو ہے نبی پاک کی کانوں میں پڑے گی تو ہم محمد رسول اللہ، یہ پروف دوں گا آگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس دین نبی میں داخل ہو جائیں گے. بس خدا کی طرف سے تھے نا ان کافروں کے اندر جو اتنا بت پرستی کا مضبوط پتھر تھا نا ان کا دل، ادھر آنے نہیں دیتا تھا. اگلی بات سنیں، اب جب وہ کافر کرتے نا ایسے ابو جہل اینڈ کمپنی شامل ہوگی نا جناب علی، اور جب ابو جہل اتنے سردار لوگ اس طرح کا عزو کرتے ہیں تو جو دوسرے لوگ جو تھے اپنے سرداروں کی موجودگی میں آگے تو نہیں آ سکتے تھے. یہی ہے نا اللہ کافروں کے ڈر سے، یعنی کہ ابو جہل اینڈ کمپنی کے ڈر سے ایسا نہ کر سکتے کہ ہمارے سردار ادھر سن رہے ہیں، اگر ہم قریب گئے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا، ہم سردار ہمیں مار کے تباہ برباد کر دیں گے. بہت کچھ کیا نا ابو جہل اینڈ کمپنی، اتبا شہبار سب نے. وہ والا لمحہ میں بتا رہا ہوں جس طرح دین حنیف کی تبلیغ آپ کے میرے پیارے محبوب نے کی ہے. اگلی بات سنیں، اس دور میں ہمارا موضوع تو ہے نا، کیا موضوع ہے؟ بعد از انبیاء افضل کون ہے؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے محبوب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق. پر اس میں تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی ذات نے وہ کام جو ان کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ نے کیا ہے نا، جس طرح کیا ہے پچھلا حصہ میں، وہ والا آپ کے سامنے یہ والا کام تو نبی پاک کو دیکھ کر ابوبکر نے شروع کیا نا. پر آپ کو حجت اپنا یہ بتاؤں کہ ان کی میں نے بتا دی ہے، اتنی شان ہے قرآن مجید پڑھنے کی، تو یہ آئی کہاں سے؟ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رہ کے وہ والی چیز آئی تھی. یہ میں آپ کے ساتھ ملانا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی صحابی بھی ہمت نہ کر سکتا تھا، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی. حرم شریف میں کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. اور اس میں کئی باتیں مخفی ہیں. یہ بھی مخفی ہے کہ اللہ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے نا، وہ تو کرتے تھے نا، صحابیوں کو اتنا کفر کا اتنا ہے نا جی، اب صاحب لگائے نا، وہ کافر جو ہے نزدیک کس لیے نہیں آتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے گا. اب کافروں کا اس طرح کی ایٹماسفیئر ہو گئی ہے. اب صحابہ جو پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ سمجھ کی بات ہو گئی نا، تعداد میں کم ہے. اللہ اکبر. پر ایک صحابی نے اب جرأت کرنے لگے ہیں اس بات کو، جوش آ گیا نا ان کو بھی. اب کیا کہتے ہیں؟ کوئی صحابی بھی ہمت نہ کر سکتا تھا اس وقت میں جب نبی پاک حرم شریف میں، یقیناً حرم کی بات بھی آ جائے گی. اللہ اکبر. اس دوران نماز بلند آواز سے تلاوت کرنے، نماز میں جہر کے ساتھ تلاوت کا اولین شرف جناب عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود جب وہ قرآن مجید کی نماز پڑھتے ہیں کہاں پہ؟ حرم شریف میں. جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں. آپ پھر سمجھ لینا ایک صحابی کے دل میں جوش آیا اس بات پر. کیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ کرام جمع تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تلاوت قرآن کی کر رہے تھے، تلاوت قرآن کو نہیں سنتے دیکھتے. اب کون یہ ہمت کرتا ہے؟ اللہ اکبر. جو ان کے مجمع میں جا کر بلند آواز ان کو سامنے ڈنکے کی چوٹ پر تلاوت کرے. انہوں نے ایک طنز کیا کافروں نے، ہم تلاوت سنتے دیکھتے، دیکھیے نہیں سنتے.
دیکھیے اب کافر کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ آواز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم دور کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب دیکھیں ان میں سے کون جرأت کرتا ہے کہ وہ جو تلاوت ہمارے سامنے آ کے پڑھے. اللہ اکبر. سنیں نا کیسے لکھا ہوا نا, تلاوت قرآن کو نہیں سنتے. اب دیکھیے کویسچن مارک ہے کافروں کی طرف سے. اب کون یہ ہمت کرتا ہے جو اللہ اکبر جو ان کے مجمع میں جا کر بلند آواز سے ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر تلاوت قرآن مجید کرے. یہ کافروں کے دل میں خیال آیا. اللہ جل جلالہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کیا ہونے لگا ہے اس موقع پر. اللہ اکبر. اس موقع پر جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ سعادت میں حاصل کروں گا, میں جا کے کروں گا ان کافروں میں تلاوت. وہ ہمارے پاس قریب نہیں آتے تو میں ان کے جا کے اندر یہ تلاوت کرتا ہوں. صحابہ نے کہا ایسا نہ کرے کیونکہ آپ کمزور اور ناتواں ہیں, کمزور ہیں نا. اللہ اکبر. جوش محبت دیکھ رہے نا آقا تو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے علاوہ آپ کے قبیلہ خاندان کے لوگ بھی نہیں ہیں جن کے دباؤ میں کفار قریش آ جائے. یہ تو آپ کو ستائیں گے. جناب ابن مسعود نے فرمایا فکر کی بات نہیں ہے. چنانچہ دوسرے دن جب سورج بلند ہوا تو سرداران قریش مقام ابراہیم پر جمع ہوئے. ہو گئی نا بات, حرم شریف کی بات ہے نا. مقام ابراہیم تو حرم شریف کے اندر ہی ہے نا. نبی پاک اگر کوئی عبادت کی جگہ تھی نا آپ کے میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے تو صرف حرم شریف ہی ایسی کی جگہ تھی, اللہ کا گھر. اس کے علاوہ اگر کوئی مسجد ہوتی تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اس مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں. جناب آپ کے میرے پیارے محبوب نے جب مسجد بنائی ہے قبا تو ان کے دل کی حسرت تھی نا. مکے والوں نے تو مسجد پہ میرا دل کرتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنانے کا. انہوں نے ہمیں دین حنیف جو سما قبول کے اتنے مظالم کرتے تھے تو موقع ہی نہیں آنے دیا. اسی اندر خواہش پوری ہو گئی نا. مدینہ پہنچتے سب سے پہلے مسجد قباء کے اندر جو وقفی تھا نبی پاک کے اندر کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا کی ہوئی. ہم نے پہلے نہیں یہ بات کی, ابھی خدا کی طرف سے ذہن میں اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے. اللہ اکبر. اب جو دوسرے دن جناب مسعود جو ہے عبداللہ بن مسعود مقام ابراہیم پر جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے اور ان کے پاس جا کر سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ان گھڑیوں پہ صدقے یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس پر جو آپ کے یہ مشکل لمحات ہیں اس دین کے اور آپ کے صحابی نے جرأت کی ہے آپ کی ذات پر سلام. پوری امت بھیجتی ہے جس وقت آپ جو ہے نا ان مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. یہ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے انہی گھڑیوں کے صدقے آگے آئے نا. اللہ اکبر. سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی. اللہ جناب ابن مسعود پڑھتے رہے اور کفار قریش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. یہ کیا ہو گیا, ہم تو ان کے قریب نہیں جاتے تھے تو یہ تو انہوں نے جرأت کر کے ہمارے سامنے آ کے تلاوت شروع کر دیا, ہمارے قریب ہی آ کے. اللہ اکبر. مقام ابراہیم کا نام ہے تو خانہ خدا کے بالکل قریب ہے نا. وہ کافر وہیں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے نماز جو پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اب نماز نہیں پڑھ رہے, یقیناً پہلے بعض صحابہ بات کرتے ہیں نا تو انہوں نے کہا میں پڑھوں گا تو کافر وہاں پہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں تو وہ ادھر چلے گا, نماز کی حالت نہیں ہے. یہ ویسے ہی ان کو جو طنز کیا تھا نا انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ والی بات اگر ان کی ہے انہوں نے کی ہے تو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اسی طرح جناب حضرت ابوبکر صدیق کی بات انہوں نے گھر میں جو مسجد بنائی ہے جس کی بات ہے آپ کے سامنے پیش ہوگی. اللہ اکبر. کفار جو تھے آپس میں دیکھتے رہے, آپس میں کہنے لگے یہ ابن عبد
کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. بعض لوگوں نے کہا یہ اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. اس گفتگو کے بعد یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور جناب عبداللہ بن مسعود سے بھڑ پڑے اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا. لیکن دھن کے پکے جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرتے رہے. مکمل سورہ پڑھ کر ہی دم لیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ والا عجب جو تھا نا، یہ والا عجب تھا قرآن مجید کی تلاوت کا، جو کہ کافروں کے کانوں تک پہنچتی. جس طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی میں نے بات بتا دی نا، پھر میں آپ کو دہرا دوں تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے اس بارے میں. اللہ اکبر. میں آپ کی ریویژن ہو جائے وہ یہ ہے وہ والی یہ بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے دروازے پر مسجد بنائی اور وہاں نماز ادا کرنی شروع کر دی اور وہیں تلاوت قرآن مجید کرنے لگے. یقیناً مسجد الحرام کے علاوہ کوئی کافروں نے مسجد وہاں نہیں بننے دی. اللہ اکبر. چونکہ جناب حضرت ابوبکر صدیق خوش آواز تھے اور آپ کی آواز میں رکت بھی ہوتی تھی، جب آپ تلاوت کرتے تو لوگ جمع ہو جاتے. یہی عضو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا عضو ہے. اللہ اکبر. اور خوش آواز تھے اور آپ کی آواز میں رکت بھی تھی. اللہ اکبر. اور رکت بھی تھی. جب آپ تلاوت کرتے تو لوگ جمع ہو جاتے اور تلاوت سن کر ان پر رکت طاری ہو جاتی. یہ والا اس میں نے بتایا. انشاءاللہ جب آپ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کی باری آئے گی، جب ان کی بات آئے گی، تب بھی میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب جو ہے نا وہی بات شروع ہونے لگی ہے. اس کافروں میں آج کل اس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے جو دین حنیف میں آنے کا عجب تھا نا، جب وہ تلاوت سن لے کئی ہو جاتے ہوں گے، یا قرآن بھی جب سنتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر خدا کا کلام جو گھر کر جاتا تھا. جس طرح حضرت ابوبکر عمر فاروق کے اندر گھر کر گیا نا. اپنی بہن کی جب تلاوت سنی، میں پچھلے حصے میں بات کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراتا. جب کر گیا نا تو وہی پوچھتے ہیں نا قدر میں آ کے، کہنا وہ مجھے بتاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، مجھے بتاؤ نا. یہ وہی قرآن مجید ہے نا جو کافروں تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر اس کو ڈیزالو ہو جاتی ہے ساری کفر کا بادہ جو ہے اللہ پاک ہی ختم کر دیتا ہے اس قرآن کی برکت کے صدقے. اب جو ہے نا وہ والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرکین مکہ ہے نا، بڑے بڑے جو ہے نا جابر، ان کی بات آنے لگی ہے. حسن ہے نا اس بات میں نے قرآن مجید کے ذریعے جو مسلمان ہوتے تھے، جو قرآن مجید کا ان کافروں پہ ایفیکٹ ہوتا تھا، جناب حضرت ابوبکر صدیق کا بھی پڑھ کے بتا دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے نا جی. نبی پاک نے روزے رکھے ہیں تو صحابہ نے پھر روزے رکھے ہیں نا. یہ نبی پاک کا نقش قدم پر چلنے کا ایک عضو ہے. نبی پاک جیسے کرتے تھے اس طرح سیدنا حضرت ابو صدیق نے بھی شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات بتا دی نا سورہ الرحمن کی. اگر کوئی اور ہے تو انشاءاللہ بتائیں گے، پر آپ باقی فیصلے خود کریں. جو جناب صدیق اکبر میں جو بغض کی بات ہم کر سکتے ہیں اور فضیل افضل ہونے کی، بعد از انبیاء افضل کون ہونے کی بات بھی اس میں شامل ہے. اللہ اکبر. ہے نا شامل ناظرین. اللہ اکبر. اگلا جو عضو ہے جناب ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اب وہ بات آنے لگی ہے آپ کے میرے پیارے محبوب کی جو قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھتے تھے. کافر جو تھے نا بس سن کے نا ان کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا. نبی پاک کا قرآن پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. اللہ اکبر. جناب ظاہری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات
ابو سفیان اور بن حرب ابو جیل بن حشام اور اخنس بن شریک اللہ اکبر اپنے گھر سے اس لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن مجید اور تلاوت قرآن سنے۔ اب سن لینا بات، اللہ کا کلام ہے جناب۔ اب ان کافروں کی بات میں کروں جو سب سے بڑے دشمن تھے، جو دور کھڑے رہتے تھے، نزدیک نہیں آتے تھے، اب ان کے دل میں بھی اثر ہو گیا ہے۔ کیوں جی ہوا نہیں ہے ناظرین؟ جب ابو سفیان سب سے بڑا دشمن، ابو جیل سب سے بڑا دشمن اور اخنس بن شریک سب سے بڑے دشمن، اب ان کا دل اندر سے کرنا شروع ہو گیا کہ ہم نہ، جب محمد رسول اللہ حرم شریف میں تو آ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم دور کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کرتا ہے یار چھپ کے نہ سنے تو صحیح، میرا دل کے اندر جو ہے نا، اندر کی بات، ان کافروں کے اندر کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے ذوق کے لیے بتاتا ہوں، ایک رات ابو سفیان بن حرب، ابو جیل بن حشام اور اخنس بن شریک اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن مجید سنیں، اور یہ والی یقیناً حجت وہی ہے جو نبی پاک تلاوت کرتے ہیں حرم شریف میں آ کر، وہ دور کھڑے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے ہوں گے وہ، کیونکہ لوگوں تو منع کرتے تھے نا، وہ خود کیسے وہ کام کر لے جو لوگوں کو دین کی راستے پر آنے پہ منع کرتے ہیں، خود تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار دل تو ہمارا اللہ کا سچا رسول بات تو صحیح کہتے ہیں، وہ تلاوت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے چھپ کر یہ کام کر لیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، جو مشکلوں کو ہم منع کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ کیوں جی یہی بات نہیں ہے؟ اللہ اکبر، لگ نہیں رہی آپ کو؟ اپنے اپنے گھروں سے لکھے اللہ اکبر، تلاوت سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ دسو نا جی ناظرین، پھر وہی کام نہیں ہے جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ جس طرح ان کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے، اسی طرح نبی پاک نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کر کے دکھایا اسی طرح ہی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ دوران نماز بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ پڑھو نا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تینوں نے کیا، یہ تینوں گوشے میں چھپ گئے، جو دن کو لوگوں کے سامنے وہ قرآن مجید لوگوں کو منع کرتے ہیں، خود تو نہیں جا سکتے۔